وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا دے، ہو سکتا ہے کہ میں راستوں میں پہنچ جاؤں، اسباب السماوات یعنی آسمان کے راستوں تک میری رسائی ہو جائے، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے معبود کا پتہ چلاؤں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستہ سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی تھی، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور اس مومن بندے نے کہا، یا قوم، اے میری قوم میرا اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت والا راستہ بتاؤں گا، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا، بے شک یہ دنیا والی زندگی، متاع تھوڑے سے نفع والی زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی رہنے کی جگہ ہے، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جس شخص نے کوئی برا عمل کیا اس کا بدلہ صرف اسی قدر دیا جائے گا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس شخص نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، انہیں اس میں بلا حساب رزق عطا کیا جائے گا، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور میں اس کے ساتھ اس چیز کو شریک بناؤں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں عزیز غفار کی طرف بلاتا ہوں، لا جرم، یہ پکی بات ہے، انما تدعوننی، بے شک تم مجھے اس چیز کی دعوت دیتے ہو جس کے لیے دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخ والے ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سو تم یاد کرو گے وہ بات جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، سو اللہ نے اس کو ان کی تدبیروں کی مضرتوں سے بچا لیا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون پر برا عذاب نازل ہو گیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی،
حکم ہوگا ادخلو آل فرعون اشد العذاب کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ جب فرعون دے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، فرعون نے طرح طرح دے سوال و جواب کیتے، قتل دیاں دھمکیاں دیتیاں، مختلف ڈینگا ماریاں اور لوگاں کو عوام کو دھوکہ دیمن دی خاطر بہت ساریاں گالیاں کیتیاں۔ اور انہاں گالیاں دے وچوں ایک گال اے بھی ہے، فرعون اپنے وزیر حامان کو آکھن لگا ابن لی صرحا میرے واسطے ایک بلند عمارت بڑا، بلند محل بڑا، اچھی عمارت ہوئے، لعلی ابلغ الاسباب میں اس عمارت تے اتے چڑھ دے آسمان دے رستیاں تک پہنچ سکاں۔ اور پھر فاطلع الی الہ موسیٰ کہ میں موسیٰ علیہ السلام دے معبود دا پتہ کراں جو کتھاں گنے رہن دے، اے جو آدھے میرا رب آسمانہ دے اتے موجود ہے، میں ان دا پتہ کراں۔ جھوٹے معبود ایویں ہی ہونے، دعویٰ اے ہا انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں، سب تو بڑا خدا ہاں، لیکن آسمان دے رستیاں تک پہنچن واسطے سیڑھی دے عمارت محتاج ہا، ایسا بے وقوف ہا، لیکن کیونکہ ان دا مقصد عوام کو بے وقوف بناونا ہا تو اس واسطے وہ دھمکیاں بھی دیون لگا۔ اور اے گال بھی نال نال کی تو یعنی عمارت بناون دا حکم بھی دیتے اس، اور نال نال اے گال بھی کر دیتے اس، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اے گال پہلے کر دیتے اس کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھدا کیونکہ وہ عوام کو دھوکہ جو دیمنا ہا۔ وَكَذَلِكَ اللہ دا قرآن دے وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اللہ کریم فرمائیں کہ فرعون واسطے ان دا برا عمل مزین کر دیتا گیا، جڑے عمل کو اچھا سمجھدا ہا میں اللہ کریم نے ان دے واسطے ان عمل کو مزین کر دیتا۔ شیطان نے ان دے سامنے مختلف تدبیراں رکھیاں اور مختلف یعنی کہ کیٹاگریاں سامنے رکھ دے، آکھن لگا تو ہی اچھا ہے، جڑا تیرا خدائی دا دعویٰ ہے تو ہی دعوے دے اندر سچا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلہ کرنے دی خاطر مختلف تدبیراں سوچیں داری ہا، لیکن کوئی تدبیر کم نہ آئی۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اللہ نے ان دی ہر تدبیر کو ناکام فرمایا، کیونکہ اللہ دی تدبیر دے سامنے کوئی تدبیر نہیں چل دی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون دی جڑی بھی تدبیر آئی وہ ان دے واسطے بھی نقصان دہ ہے اور ان دی قوم واسطے بھی نقصان دہ ہے۔ پھر ان دی تدبیر الٹی ہوں دے اپنے ہوتے پائی۔ اللہ کریم نے فرمایا خود بھی غرق ہویا، خود بھی تباہ دے برباد ہویا، اور اپنے لشکر سمیت اور اپنے لشکر کو بھی اور اپنی قوم کو بھی اپنے نال تباہ کی تو غرق ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ کل دے درس دے اندر گزریا کہ مومن بندہ آل فرعون دے وچوں ایک مومن بندہ جڑا اپنے ایمان کو چھپیندا ہا، مختلف نصیحتاں نے گفتگو کی تھی فرعون اور اپنی قوم دے سامنے، اور انہاں دے یعنی ہاں دے ملا دے تاکہ انہاں کو پتہ بھی نہ چلے اور انہاں کو نصیحت بھی ہو بندے۔ تو اس بندے نے نصیحتاں کیتیاں، ان دا تذکرہ بھی کل دے درس دے اندر بھی گزریا، اور درمیان دے اندر اللہ کریم نے فرعون دا تذکرہ کر دیتا، فرعون دی بات دا تذکرہ کیتا کہ فرعون نے اپنے وزیر کو آکھیا تھا محل بڑا عمارت بڑا، میں اندر تے چڑھ دے موسیٰ دے معبود کو دیکھنا چاہنا۔ جڑے ویلے اے گال اس مومن بندے نے سنی تو مومن بندے کیا آکھیا اللہ نے کو اپنے قرآن دے اندر نقل فرمائے، کیونکہ اجن تک وہ مومن بندے دی نصیحت کا کلام جاری ہا۔ درمیان دے اندر اللہ کریم نے فرعون دا تذکرہ کر دیتا، فرعون دی گال دا عمارت بناون دا تذکرہ کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے مومن بندے نے فرعون دی گال سنی، اے بے وقوفانہ گفتگو سنی کہ عمارت بڑھاؤ، میں اندر تے چڑھ دے آسمانہ دے رستے دے اتے پہنچنا چاہنا، موسیٰ دے معبود کو دیکھنا چاہنا۔ مومن بندے جڑے ویلے اے گال سنی تا آکھن لگا مزید اپنی قوم کو نصیحت کرن لگا، آکھن لگا یا قومی او میری قوم اتبعونی، میرا اتباع کرو، یعنی جی میں موسیٰ علیہ السلام دے اتے ایمان گھنایا ایویں تساں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اتے ایمان گھناؤ۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں تو آپ کو دسنا چاہنا ہدایت والا راستہ کیڑا ہے، کامیابی
والا راستہ کیڑا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، میں تو آپ کو دسنا چاہنا کامیابی ہی دے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھن آؤ، ہمیشہ والے عذاب گنے، آخرت دائمی عذاب گنے بچ ونو، کیونکہ جیڑا بندہ دنیا دے ہوتے کفر دی حالت دے اندر مر گیا، قیامت علی آخرت دے اندر ان دے واسطے ہمیشہ والا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے۔ لہٰذا میں تو خیر خواہ ہاں، میں تو آپ کو آکھنا چاہنا جی میں موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھن آیا، ایویں تساں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھن دے کامیاب ہو ونجو اور آخرت والے دائمی عذاب تو بچ ونجو۔ اور مزید آکھن لگا جیری تو آپ کو سلطنت دے ہوتے گھمانڈے، جیری تو آپ کو بادشاہ دے ہوتے گھمانڈے کہ دنیا دے اندر سارے کو مالداری ہے، اگر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھن آئے اے دنیا سارے گنے چھکیج ویسی، سلطنت سارے گنے ختم ہو ویسی، تسا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے ایمان گھن آمن کو اپنی دنیاوی ترقی دی رکاوٹ سمجھتے ہو، اے تہاڈا خیال غلط ہے، اے تہاڈی نہ سمجھی گال ہے۔ کیوں؟ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، آکھن لگا وہ مومن بندہ یہ دنیا والی زندگی تھوڑے جے نفع والی زندگی ہے، دنیا والی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ والی نہیں۔ جیڑا بھی دنیا دے اندر آئے ان دنیا دے تو وجنا ہے، اے دنیا دی چہل پہل عارضی ہے، اے دنیا دا نظام عارضی ہے، دنیا والی زندگی عارضی ہے، آسمانہ دا نظام عارضی ہے، زمین دا نظام عارضی ہے، چاندر سورج دا نظام عارضی ہے، اے مال دولت جری تہاڈے کول موجود ہے، جری تہاڈی ایمان دے قبول کرن تو اندر رکاوٹ ہے، اے دنیا والی زندگی عارضی ہے، اے بادشاہت جری تہاڈی مصر دے اندر ہے اے بھی عارضی ہے۔ یاد رکھو جڑا بندہ دنیا دے اندر ناکام لوٹ گیا، آخرت دے اندر پہنچ گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب دے اندر مبتلا ہو سی۔ اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، نال اے بھی آکھن لگا جڑا بندہ کامیاب ہو گیا، آخرت والی زندگی بھی ہمیشہ والی زندگی ہے، آخرت یا نعمتہ بھی ہمیشہ والے ہیں تے عذاب بھی ہمیشہ والا ہے۔ لہٰذا اے دنیا والی زندگی اے عارضی زندگی ہے، ان دے بھروسہ نہ کرو، ایمان قبول کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ایمان گھناؤ اور آخرت اپنی کامیاب کرو۔ کیوں؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل جرا گھر ہے او آخرت کا گھر ہے، اصل جری رہون دی جگہ ہے، اصل جرا مسکن ہے اور رہائش دی جگہ ہے او آخرت والی جگہ ہے۔ لہذا آخرت دی سوچو، دنیا دی خاطر کفر اختیار نہ کرو۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، نال اے بھی آکھن لگا مزید کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر کوئی برا عمل کرے سی، اللہ کریم فلا یجزا الا مثلها، اسی برائی دے برابر ہی ان کو بدلہ دے سی، سزا دے سی۔ اے نہ ہو سی کہ وہ گناہ ہے کہ کیتا ہوئے اللہ کو 10 گناہ مندہ سزا دے دے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کریم اتنا ہے ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر لگا جیڑے بندے نے دنیا دے اندر نیک عمل کیتا، اور قرآن کریم دے اندر اللہ کریم فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تسا اگر میں اللہ دے رستے دے اندر ایک خرچ کرے سو میں اللہ 10 دا ثواب عطا فرمیساں، اگر ایک نیکی کرے سو میں اللہ 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمیساں۔ اے اللہ دا کرم اور رحمت ہے۔ فرمایا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، جیڑے بندے نے دنیا دے اندر رہ دے نیک عمل کیتا، آکھن لگا من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہوئے نیک عمل کرنے والا یا نیک کام کرنے والی عورت ہوئے، وہو مؤمن، اور آکھن لگا شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہوئے یعنی ایمان بھی ہوئے اور ایمان دی حالت دے اندر نیک عمل بھی کرے۔ آکھن لگا فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ ہیں جڑے دنیا دے اندر نیک عمل کرنے والے ہیں، فرمایا یہ لوگ ہیں جڑے جنت دے اندر داخل ہو سن، اور یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ کریم جنت دے اندر ہنائے لوگے کو بلا حساب، بغیر کسی حساب کتاب دے اللہ کریم رزق عطا فرمے سن۔ پھر آکھن لگا ویا قومی، مزید آکھن لگا میری قوم کیا گال ہے، مالی ادعوکم الی النجات، میں تو آپ کو نجات کی طرف سے رہنا، میں تو آپ کو جنت کی طرف سے رہنا، اور وتدعوننی الی النار، تسا میں کو جہنم دی طرف بلاونا چاہتے ہو، یعنی کس چیز دی تسا دعوت دیندے ہو، تدعوننی لاکفر باللہ و اشرک بی،
آخر لگا میں تو ہکوں نجات کی طرف یعنی اللہ دی توحید کی طرف دعوت دینا اور تساں میں کو ای گال دی دعوت دے کہ میں اللہ دے نال کفر کراں اور میں اللہ دے نال کہیں کو شریک ٹھہراواں ما لیس لی بہ علم اور نال ان دی اندر آخر لگا میں اللہ دے نال شریک ٹھہراواں حالانکہ میرے کول ای شرک دے جائز ہون دی دلیل نہیں ان دے اندر کلام دی نسبت اپنی طرف کی تو ما لیس لی کہ میرے کول دلیل نہیں جواب انہاں کو دے دیتا کہ جی میں میرے کول شرک دے جائز ہون دی دلیل کہنی ایویں تہاڈے کول بھی شرک دے جائز ہون دی دلیل کہنی اس واسطے آکر لگا وانا ادعوکم الی العزیز الغفار میں تو حقو عزیز غفار زبردست جن صفت ہے کہ وہ زبردست بھی ہے الغفار فرمایا معاف کرن والا بھی ہے فرمایا میں تو حقو ہوں عزیز غفار دی طرف دعوت دیونا چاہنا کہ اگر دنیا دے اندر کہیں دی گرفت کرن دے آوے انگرے پوچھن والا کہیں نہیں کہ اے اللہ تائیں کو فلاں کو پکڑیا کیوں دی گرفت کیوں کیتی ہے فرمایا الغفار اور ان دی صفت غفار بھی ہے اگر کہیں کو گناہ دے باوجود فرمایا معاف فرما دے بے انگرے پوچھن والا کہیں نہیں کہ اللہ تے فلاں کو معاف کیوں کیتے جبکہ وہ دا بڑا گناہ گار رہا فرمایا ان دی صفت غفار بھی ہے لہٰذا تساں اے نہ سمجھو کہ اسا اتنا جو گناہ کیتے نہ کفر کیتے شرک کیتے موسیٰ علیہ السلام دی اسا مخالفت کریں دے رہی ہیں ساکو پتہ نہیں اللہ معاف کرے سی بھی کہنا فرمایا کہ ایمان گھن آونا تو ہاڈا کم ہے الغفار والی صفت اپناونا اللہ دا کم ہے